نماز تراویح کا وقت کون سا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، تو کیا تراویح کو ہمیں وہاں تہجد کے وقت میں جا کے پڑھنا چاہیے یا عشاء کے فوری بعد، جو ہمارے یہاں عشاء کی نماز ہے، تو اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ احادیث کے اندر نماز تراویح کے حوالے سے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ ہے صلاۃ اللیل، قیام اللیل، صلاۃ التہجد، صلاۃ الوتر، یعنی یہ جتنے نام ہیں، صلاۃ اللیل ہو، قیام اللیل ہو، صلاۃ التہجد ہو یا صلاۃ الوتر ہو، یہ سارے کے سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، صلاۃ التہجد کہہ لیں، صلاۃ الوتر کہہ لیں یا قیام اللیل کہہ لیں، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اور اسی کو ہم جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر اسی نماز کو ہم قیام رمضان کہتے ہیں یا صلاۃ رمضان کہتے ہیں یا صلاۃ تراویح، نماز تراویح کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ وہی تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے جو پورا سال تہجد کے نام پر یا قیام اللیل کے نام پر یا صلاۃ اللیل کے نام پر یا صلاۃ الوتر کے نام پر ہم پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں آ کر وہ قیام رمضان ہو جاتا ہے یا اسی طرح صلاۃ رمضان ہو جاتا ہے یا نماز تراویح اس کا نام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو اس نماز کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات کے اندر جب آپ کے لیے آسانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو میں نے جس طرح پہلے بتایا، یعنی قیام اللیل کر لیا کرتے تھے یا نماز تہجد پڑھ لیا کرتے تھے یا نماز وتر، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا کہ وانتہا وترہ الی السحر، لیکن آپ کے وطروں کی جو انتہا ہوتی تھی وہ سحری کے وقت ہوتی تھی۔ ابتدا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے اور انتہا جو ہے وہ سحری کے وقت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس نماز کو آپ پوری رات میں کسی وقت پڑھ سکتے ہیں جس وقت آپ کے لیے آسانی ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص آخری رات میں آسانی سے یہ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو آخری رات میں ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ افضل ہے۔ جس طرح کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن طَمَعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، جو یہ امید رکھتا ہے کہ وہ آخری رات میں اٹھ سکے گا اور پڑھ سکے گا تو اس کو رات کے آخری حصے میں نماز وتر ادا کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن ایک شخص کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ میں اگر رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکوں گا تو پھر مجھے یہ نماز کب ادا کرنی چاہیے؟ تو ایسے آدمی کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جو آدمی یہ خوف کھائے، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے اول حصے میں، ابتدائی حصے میں، یعنی عشاء کے بعد ہی یہ نماز ادا کر لے۔ تو یہ بات تھی نماز وتر کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، صلاۃ اللیل کے بارے میں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو یہ نماز پوری رات میں ادا ہوتی تھی، لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ دن کو روزہ رکھ کر تھکے ہوتے ہیں، اتنی ہمتیں نہیں ہیں، اتنی طاقتیں نہیں ہیں کہ وہ رات کے پچھلے حصے جا کر نماز تراویح پڑھیں یا قیام اللیل پڑھیں، اور پھر ہمارے ہاں جو اہتمام ایک چل رہا ہے وہ نماز عشاء کے فوراً بعد چل رہا ہے، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، جس کا اہتمام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری مساجد کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑے بڑے معروف قراء اور اچھی آوازوں والے قراء جو ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور پھر فریشمنٹ کا بھی ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وعظ و نصیحت کے بھی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک مزاج بن چکا ہے اور ایک رواج سا بن چکا ہے، یا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آسانی کی غرض سے یہ عمل شروع ہو گیا ہے، اس لیے اس حدیث کے مطابق کہ جو یہ خوف کھاتا ہے، جس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں سو گیا تو رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر میں نہیں پڑھ سکوں گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہی عشاء کے بعد جو نماز تراویح ہمارے ہاں جو عشاء کے بعد عموماً جاری ہے، اس کو اس کے اندر شریک ہو جانا چاہیے، تاکہ اس سے یہ نماز اور یہ نماز تراویح
اس سے ضائع نہ ہو سکے اور وہ اس سے محروم نہ ہو سکے۔ اور تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ساری کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز تراویح اگرچہ ساری رات پڑھی جا سکتی ہے، نماز کہ یہ رات کے کسی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے، اور افضل ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں، لیکن وہاں اگر کسی کے لیے مشکل ہو تو وہ رات کے پہلے حصے میں پڑھ لے، جس طرح کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یا بہت سارے ممالک کے اندر ایک رواج بن چکا ہے۔